بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام الباطن کے بارے میں۔ الباطن لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو عربی زبان میں کہا جاتا ہے بطن، یعنی اندر کا حصہ ظہر کے مقابلے میں۔ بطانۃ الثوب کہتے ہیں کپڑے کے اندر کے حصے کو۔ اب جو پہنتے ہیں ہم تو سیدھا کپڑا پہنتے ہیں، جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو بطانہ کہتے ہیں۔ بطن یعنی زمین میں اگر حصہ اندر ہو، گڑھے کی طرح ہو، تو اس کو جو ہے بطن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بطنہ کے ایک معنی داخل ہونے کے بھی آتے ہیں۔ بطنہ کے ایک معنی داخل ہونے کے بھی آتے ہیں۔ بطنۃ الوادی کہا جاتا ہے، یعنی میں وادی میں داخل ہوا۔ اسی طرح بطنہ کے معنی جاننے کے بھی آتے ہیں۔ بطنتو کہا جاتا ہے، یعنی میں نے جانا۔ اسی طرح بطنہ کے معنی خاص آدمیوں میں سے ہونا، یہ بھی آتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے بطنتو بفلان، یعنی میں اس کے خاص آدمیوں میں سے ہوا۔ اسی سے بطانۃ الرجل کہا جاتا ہے، خاص دوست کو۔ قرآن مجید میں یہ ایک جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ کے حق میں باطن کا معنی کیا ہوگا؟ تو ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں ہے کسی بھی چیز سے۔ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ زجاج کہتے ہیں باطن یعنی باطن کو جاننے والا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے۔ خطابی فرماتے ہیں باطن یعنی جو بندوں کے نگاہوں سے پرے ہو، ان کے ادراک سے پرے ہو، اور کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو محسوس نہ کر سکتا ہو، وہ کیسا ہے، کس طرح ہے، یہ کوئی بھی نہیں معلوم کر سکتا ہو۔ حلیمی کہتے ہیں باطن یعنی جس کو انسان محسوس نہ کر سکتا ہو، بلکہ صرف اس کے افعال، اس کے آثار سے اس کو ہم معلوم کر سکتے ہیں، حسی طور پر نہیں معلوم کر سکتے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے تو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کی چیزوں میں
سب سے بڑا غیب ہے اللہ تبارک و تعالی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کو وہ نظر نہیں آتا، کوئی بھی دنیا میں اس کو دیکھ نہیں سکتا، اور آخرت میں کوئی بھی اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ دیکھ تو سکتا ہے انسان، لیکن اس کا ادراک نہیں کر سکتا، اور اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو معلوم کرانا چاہتا ہے وہی ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جو معلوم نہ کرانا چاہے اس کو ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کہا وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ اللہ کے بارے میں بتایا وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے اپنے افعال سے، نشانیوں سے۔ جو بھی آسمانوں میں زمینوں میں غور کرے گا، چیزوں کو دیکھے گا، تو اس کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ بغیر پیدا کرنے والے کے ایسے ہی وجود میں نہیں آیا گیا، یہ ہر انسان معلوم کر لے گا۔ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ آسمانوں میں زمینوں میں ان کو پیدا کرنے کے طریقے میں، یہ رات کا آنا، یہ دن کا آنا، یہ سب ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھے گا، دنیا کو، آسمان کو، ان تمام چیزوں کو، تو فوراً کہے گا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیکار تو نہیں پیدا کیا ہوگا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ اپنے آپ میں سب وجود میں آ گئے، سب چل رہے ہیں، سب پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہے جو پیدا کیا ہے، کوئی ہے جو رزق دیتا ہے، کوئی ہے جو تمام چیزوں کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے عربی شاعر کہتا ہے فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْصَى الْإِلَٰهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ۔ تعجب ہے کیسے جو ہے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیسے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں، حالانکہ ہر چیز میں نشانی ہے، اور ہر چیز میں یہ دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن نازل کیا ہے اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیتیں، نشانیاں رکھا ہے، جس سے واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے، باطن کو بھی اور ظاہر کو بھی، اس کے پاس باطن اور ظاہر دونوں برابر ہیں۔ اللہ نے کہا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر کوئی آدمی اندھیرے میں بھی کچھ کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اگر کوئی آدمی دن کے اجالے میں، روشنی میں کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تیسری بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مفسرین نے باطن کا معنی، باطن کی تفسیر یوں کیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے لیے ہر چیز سے زیادہ قریب ہے، جیسا کہ ابن جریر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی مقاتل بن سلیمان رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ باطن یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہو،
اور قریب کا معنی کیا ہے، قربت کا معنی کیا ہے؟ علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، حالانکہ وہ عرش کے اوپر ہے۔ لیکن اگر دیکھیں گے تو یہ معنی باطن کے لیے کرنا زیادہ صحیح نہیں لگتا، کیونکہ دوسرے مفسرین کے پاس یہ معنی عام نہیں ہے، دوسرے مفسرین دوسرے تفسیر کرتے ہیں، چند مفسرین یہ تفسیر کرتے ہیں۔ اور پھر قربت کو ہم کس معنی میں بدلیں گے؟ علم کے معنی میں، قدرت کے معنی میں، تو اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر جائیں گے بھی تو ایک فائدے کے طور پر جائیں گے، اس کا اصل معنی وہی ہم نہیں بتائیں گے، بلکہ فائدے کے طور پر ہم اس طرف بھی جا کے بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے یعنی قریب ہے یہ معنی کریں گے تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ بات مذکور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، حالانکہ وہ عرش کے اوپر ہے، تو عرش پر رہتے ہوئے وہ قریب بھی ہے، بندوں کے قریب ہے، اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، یہ تو معلوم ہے، جانتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن قریب ہے یہ کس معنی میں، یہ کہیں قرآن و حدیث میں نہیں معلوم ہوتا۔ جیسا کہ یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، تو یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی ہر ایک کے ساتھ ہے، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ اللہ نے کہا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، اللہ نے کہا وهو معكم، وہ تمہارے ساتھ ہے، حالانکہ عرش کے اوپر ہے۔ تو قرآن و حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے، گرچہ کہ وہ عرش کے اوپر ہے، لیکن کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور قریب بھی ہے، تو لہٰذا یہ معنی کرنا زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قریب ہے کہا، قرآن و حدیث میں یہ بات بھی ہے قریب ہے، لیکن وہ دوسرے معنی میں ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ اللہ تعالیٰ قریب ہے، تو یہ قریب کس معنی میں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے، تم آواز سے پکارو گے تبھی سنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تم اگر ہلکی آواز میں دعا مانگو گے، پکارو گے تو بھی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، تو لہذا تم زور سے پکارنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اگر صرف دل میں بھی دعا کرو گے، آہستہ سے بھی دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، ان 4 ناموں کو جمع کر کے بہت ہی بہترین بات وہ تحریر کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ الظاہر، الباطن، اسی طرح الاول، الآخر، ان 4 معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں بہت سی باتوں کو بتا دیا ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے تو ان 4 ناموں میں انسان کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے انسان کو بہت سی باتیں مل جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلے وہی ہے، اور اسی نے
اس دنیا کو بنایا، ان تمام چیزوں کو بنایا، اور ان تمام چیزوں کو بنانے کے لیے اس کو کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، نہ انسان کی نہ کسی اور چیز کی۔ تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کیا ہے سب سے پہلے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے یہ ہمارے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ہم پوچھے بھی نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائے بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے احسان کیا، ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں پیدا کیا، اور ہماری جو بھی ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کو اس دنیا میں پہلے ہی پیدا کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اول ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیں، کیونکہ اس نے جب ہم اس سے پوچھے نہیں تھے، اس نے ہم کو یہ تمام چیزیں عطا کیا، تو ہم پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں عطا کرے گا؟ اور پھر اللہ کو چھوڑ کر ہم دوسروں سے کیوں مانگے؟ جب اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، وہی ہم کو دیا ہے، تو پھر ہم دوسروں سے کیوں مانگے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ اور دوسری بات کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو الہ ہونے کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، معبود ہونے کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ مرنے والا نہیں ہے، کسی بھی طرح کا نقص اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو وہی تو ہے جو الہ بن سکتا ہے، وہی تو ہے جو معبود بن سکتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آخر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو لہٰذا ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے رجوع کریں، وہی رب ہے، وہی الہ ہے، ہم جو بھی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی اور سے ہرگز ہم نہیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آخر ہے، سب سے آخر میں وہی جو ہے رہنے والا ہے۔ تو ہم کیوں دوسروں سے مانگیں جو ختم ہونے والے ہیں، یا جن کی چیز جو ختم ہونے والی ہے، آج ہے ان کے پاس، شاید کل ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ تو ایسے الہی سے مانگے جس کے پاس کبھی ختم نہیں ہوتا، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، یعنی ہر چیز کے اوپر ہے۔ اس میں ظاہر میں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے، علو اس کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو ہے۔ تو ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب علو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب علو حاصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے، تو ہم اسی سے رجوع کریں، کیونکہ وہی ہے جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیں آپ، انسانوں میں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اصلی اور حقیقی رب کو نہیں پہچانتا، تو وہ آدمی کیا کرتا ہے، ایسی چیزوں کی عبادت شروع کر دیتا ہے جو عبادت کے لائق بھی نہیں، جو ہرگز معبود نہیں بن سکتے۔ تو ایسی چیزوں کو جو حقیقت میں معبود نہیں ہے، بلکہ اسی کی طرح انسان ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو معبود بنا لیتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود نہیں بناتا۔ حالانکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ نے کہا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ ایک اور جگہ کہا، اللہ الذي خلق السماوات والأرض
وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ تمہارا رب اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ وہی ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں، وہی تدبیر کرتا ہے، اور اسی کے اجازت کے بعد کوئی بھی سفارش کر سکتا ہے، لہذا تم اپنے رب کی عبادت کرو، کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اس کے بعد پھر بتایا کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، تو معلوم کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود نہیں بناتا وہ اپنی طرح کسی مخلوق کو معبود بنا لیتا ہے یا کسی چیز کو معبود بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے تو مطلب کیا ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ آئے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، باطن یعنی ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تو لہٰذا آدمی کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، جو بھی مسئلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہی رکھے۔ یہ 4 نام بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں، ان صفات کے بارے میں کئی لوگ ہیں جو پھسل گئے، کئی لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو ہم ثابت کریں، اور یہ کس کے لیے ممکن ہے؟ اسی کے لیے ممکن ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے بصیرت عطا کرے، نور عطا کرے، جس کے پاس صلاحیت ہو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت، جس کے پاس یہ صلاحیت ہو کہ وہ حق اور گمراہی کو اچھی طرح پہچان سکتا ہو، جان سکتا ہو، ان کے درمیان فرق کر سکتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایسے بندے کو یہ نور، یہ بصیرت عطا کرتا ہے تو وہ بندہ پہچان لیتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، باطن ہے، اول ہے اور آخر ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح صفات سے متصف ہو۔ ہاں ہو سکتا ہے کوئی ظاہر ہے لیکن ہر چیز کو وہ جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ باطن تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اول ہے لیکن اس سے پہلے بھی کوئی ہے، انسانوں میں سے کوئی آخر ہے تو اس کے بعد بھی کوئی بعد میں بھی آنے والا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے۔ اور حدیثوں میں یہ بات بھی بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطن ہے، اللہ تعالیٰ اول ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ہے۔ تو انسان ایمان لائے ان تمام چیزوں پر اور ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو غلط بیانی ہے اس سے انسان ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرے، ورنہ وہ دنیا آخرت دونوں جگہ پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ تو گویا کہ اس میں مکان اور زمان کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا ہے، یعنی زمانے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر ہے، اس کے بعد کوئی نہیں،
پھر مکان کے اعتبار سے بتایا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ باطن ہے، سب سے نیچے بھی ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی گویا کہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ یہی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے، باطن ہے، اللہ تعالیٰ اول ہے، آخر ہے، ان 4 ناموں سے۔ 5ویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 ناموں کو جان لینے سے وساوس کو آسانی کے ساتھ انسان دور کر سکتا ہے۔ جو بھی وسوسے آتے ہیں ان کو بآسانی انسان دور کر سکتا ہے اگر یہ 4 ناموں کو وہ جان لے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابی زمیل کہتے ہیں میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں اپنے دل میں بہت سی چیزوں کو محسوس کرتا ہوں۔ کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو؟ کہا اگر میں ان کو بات کروں گا، ان کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کیا کوئی شک والی بات ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں آپ شک میں مبتلا ہیں؟ کہا ہاں، مسکرا دیے، کہا ہاں۔ تو کہا کہ یہ ایسی چیز ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں شک، خاص کر عقیدے کے معاملے میں، تو اس سے کوئی بھی نہیں بچا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اگر آپ کو شک ہے کسی چیز میں تو آپ ایسے لوگوں سے پوچھو جو قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ بتا دیں گے، آپ کا شک دور کر دیں گے۔ تو لہٰذا جب بھی تم کوئی چیز اپنے دل میں محسوس کرو تو فوراً کہو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ آپ کا وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم بھی کیا کریں گے، جب بھی کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو عقیدے کے تعلق سے تو ہم فوراً یہ دعا پڑھ لیں گے، ہم کہیں گے هو الظاہر والباطن هو الاول والآخر والظاہر والباطن، انشاءاللہ یہ وسوسہ ہمارے دل سے ختم ہو جائے گا۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیں گے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو ختم وسوسہ جو ہے ہمارے دل سے نکل جائے گا انشاءاللہ۔